شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، قربانی کے احکام و مسائل کے متعلق سوال و جواب کی یہ نشست، اس میں ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پاس پہلا سوال یہ آیا ہے کہ کویت میں رہ کر قربانی کیسے کریں؟ انڈیا میں کوئی نہیں ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے، یہاں کوئی صورت ہے قربانی کرنے کی؟ تو یہاں پر تو آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ آپ مسلخ میں جائیں اور وہاں پر آپ کوپن خریدیں اور وہ لوگ آپ کو جانور ذبح کر کے اس کا گوشت آپ کو دے دیں گے۔ تو یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں عام طور پر جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے عام جگہ پہ۔ تو اس کے لیے جو جگہیں خاص کی گئی ہیں، جو مسلخ بنائے گئے ہیں، وہیں پر آپ جا کے جانور پسند کریں، پسند کر کے اس کو آپ اندر اس کے جو ٹوکن آپ خریدیں اور پھر اسی جانور کا گوشت جو ہے وہ آپ کو بنا کے دے دیا جائے گا، تو وہی آپ کی قربانی ہے۔ کئی لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جانور خرید کر اپنے طور پر وہ ذبح کرتے ہیں اور اپنے طور پر اس کا گوشت بناتے ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہو کہیں تو کر سکتے ہیں، اگر کہیں اجازت ہے تو، ورنہ پھر یہی طریقہ ہے کہ مسلخ میں جا کر آپ جانور پسند کریں اپنی مرضی کے مطابق اور اس کا آپ کو ٹوکن خریدیں اور پھر وہیں سے ذبح کروا کر آپ اس کا گوشت لے کر خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ آپ کو سوال کرنا چاہتے تھے؟ جی، میرا سوال یہ تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مکان کے قرضے لیے ہوتے ہیں، گاڑی کے لیے قرضے لیے ہوتے ہیں، وہ 20-20 سال کے ہوتے ہیں اور ان کے پاس جواز یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر تو قرضہ ہے، ہم پہ قربانی واجب نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے قربانی کا؟ جی، یہ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے کہ کئی لوگوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں جو قسطوں پر پھر وہ ادا ہوتے رہتے ہیں 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے۔ جیسے کہ گھر بنانے کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے، ایک گاڑی کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے، تو وہ قرضہ جو ہے وہ قسطوں میں پھر ادا ہوتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ اگر یہ حجت پیش کریں، یہ عذر پیش کریں کہ ہم تو مقروض ہیں جی، ہم کیسے قربانی کریں، یہ ان کی حجت یا ان کے یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو آمدنی کے کچھ ایسے سورسز، انکم کے سورسز، ذرائع ایسے دیے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ کما کر وہ اتنے بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں اور کوٹھیاں بنگلے بناتے ہیں اور وہ 20-20 سال تک وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق وہ قرضے ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں روٹین کے مطابق۔ آپ کی آمدنی ہو رہی ہے، چاہے آپ کی سیلری ہے یا آپ کا کوئی بزنس ہے، آپ کی آمدنی ہو رہی ہے، آپ منتھلی آپ وہ پیمنٹ، وہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ گاڑی کی قسط ہو، چاہے وہ گھر کی قسط ہو، جو بھی ہے آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک نارمل سی بات ہے یہ۔ تو اس چیز کو عذر بنا کر یا بہانہ بنا کر قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ اگر لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور وہ لون آپ واپس ریٹرن کر سکتے ہیں، تو آپ یہ جو 60-70 دینار کا یا 100 دینار کا جو بکرا ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ 100 دینار کا، اور انڈیا اور پاکستان میں تو میرے خیال ہے اور بھی شاید سستے ہیں، تو 50,000، 60,000، 70,000 روپے، اور انڈیا میں تو میرے خیال اور بھی سستے ہیں۔ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 50-60,000، ورنہ انڈیا میں تو میرے خیال ابھی ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ 15,000، 20,000 میں بکرا مل جاتا ہے۔ تو 15-20 ہزار، 12 سے 15,000 کا بکرا جو ہے یہ کیا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ آپ ایک طرف اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اپنی گاڑی پر بھی، اپنے گھر پر بھی، یہ 15-20 ہزار تو آپ کے لیے کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں، لہذا اس کو آپ عذر بنا کر قربانی کے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ ہاں جی جی، دوسرا سوال یہ ہے، جی سوال یہاں جمع ہو چکے ہیں، پہلے ان کو اور دیکھ سکتے ہیں۔ جی، اگر سے کوئی صاحب قربانی کا ارادہ کرتے ہیں اور ناخون کاٹنا یا بال تراشنا بھول گئے ہیں، تو یعنی بعد میں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اذا رأى احدكم هلال الشهر ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره،
کہ تم میں سے جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا اس کام کو آپ اگر دانستہ طور پہ کریں گے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے آپ۔ نہیں کا ارتکاب کرنا جو ہے یہ کسی ایسے کام کو چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو۔ بات سمجھیں؟ ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو، آپ وہ نہیں کرتے۔ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بچنے کا حکم دیا ہو اور آپ وہ کرتے ہیں۔ گناہ کس کا گناہ بڑا ہے؟ گناہ اس کام کا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور آپ دانستہ طور پر وہ کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ بڑا ہوگا اس کام سے جس کے کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے سے منع فرمایا ہے، تو جس کام سے اللہ کے نبی منع فرما رہے ہیں آپ کس طرح کر سکتے ہیں وہ؟ ہاں اگر کوئی بندہ بھول کر اگر کوئی بندہ کاٹ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ورنہ دانستہ طور پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مرحومین کو قربانی میں شامل کر سکتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگرچہ ہم انڈیا میں پلان کر رہے ہیں بکرا خریدنے کا، لیکن آپ نے جو خطبہ میں فرمایا کہ اس کو بکرے کی جو حالات ہونا چاہیے اس کو کس طرح سے ہم یہاں پر بیٹھ کے چیک کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کے دو سوال ہیں۔ پہلی بات کہ مرحومین کو اپنی قربانی میں شریک کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، مرحومین کو اپنی قربانی کے اجر و ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جو قربانی اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے کر رہے ہیں اسی قربانی کے اندر آپ نیت کر لیں کہ یہ میرے مرحوم والدین کی طرف سے بھی ہے، تو اس کے اجر و ثواب میں آپ اور آپ کی فیملی بھی شریک ہوگی اور آپ کے مرحوم والدین بھی شریک ہوں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو آپ قربانی کے وقت کرتے تھے کہ اللہم ھذا منی وھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، کہ یہ قربانی میری طرف سے اور ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی۔ تو اس میں جو فوت شدہ لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ فوت شدہ حضرات کو زندہ حضرات اپنی قربانی کے اندر شریک کر سکتے ہیں، لیکن ایک میرے خیال الگ سے آگے سوال آئے گا کہ الگ سے مستقل قربانی کرنا میت کی طرف سے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جب وہ سوال آئے گا تو انشاءاللہ اس کو جواب دیا جائے گا۔ اور یہ دوسرا سوال جو انہوں نے کیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا میں پلان کر رہے ہیں بکرا خریدنے کا، تو وہاں پر یہ جو آج خطبہ جمعہ کے اندر جانوروں کے متعلق جو شروط ذکر کی گئی ہیں، ان شروط کا خیال کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ جس کی ذمہ داری لگائیں گے اس کے ذمہ لگائیں کہ شریعت کے اندر جانور کے لیے جو قربانی کے جانور کے لیے جو شرطیں متعین کی گئی ہیں ان شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے جانور خریدیں، اس کے باقاعدہ دیکھیں کہ اس کی عمر پوری ہے، وہ دو دانتا ہے یا نہیں ہے، اور عیبوں سے بالکل پاک ہے، ٹھیک صحیح سالم ہو، موٹا تازہ ہو۔ تو اس طرح آپ اس بندے کو پابند کریں جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری طرف سے جانور خریدنا ہے، چاہے آپ کا بھائی ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کی ذمہ داری لگائیں کہ شریعت کی شرطوں کے مطابق وہ جانور خریدیں اور اس کی قربانی کریں۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ ایک سوال آیا کہ قربانی گوشت کی تقسیم کے حوالے سے کہ شریعت کا کیا حکم ہے اس کے؟ ہم بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 حصے کرنا چاہیے، فیملی کے لیے، غریبوں کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم خود بھی گوشت قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور ہر اس مسکین کو کھلاؤ جو آپ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کو بھی، اور جو سفید پوش ہے لیکن وہ اس کے پاس ہے نہیں کچھ کھانے کو، تو آپ اس کو بھی گوشت بھیجیں اس کے گھر میں تاکہ وہ بھی گوشت کھا سکے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے 2 باتوں کو حکم دیا، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا وَتَصَدَّقُوا، خود بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو، یعنی دوسروں کو کھلا کر صدقہ کرو، وَادَّخِرُوا، اور تم اس کو ذخیرہ کر کے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو، سٹور کرنے کی بھی اجازت دی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، لیکن شرعی طور پر 3 حصے کرنا ثابت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ دوسروں کو جو کھلانا ہے آپ نے، اس میں سے آپ کچھ اپنے پڑوسیوں کو گفٹ کے طور پر بھیجیں، اپنے رشتہ داروں کو گفٹ کے طور پر بھیجیں، اور کچھ جو ہے وہ آپ فقراء مساکین کو دیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ضروری نہیں کہ آپ 3 حصے ہی کریں۔ بعض لوگ تو اس قدر سختی کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا وزن کر کے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ المہم یہ ہے کہ آپ نے خود بھی کھانا ہے اور آپ نے دوسروں کو بھی کھلانا ہے۔ آپ چاہیں تو خود کم کھائیں، دوسروں کو زیادہ کھلائیں، اور یہی ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنے لیے زیادہ رکھ لیں اور دوسروں کو کم کھلائیں، اس میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر شیخ عرفات کے روزے سے تعلق یہ سوال آیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں تو ایک دن بعد میں ہوتا ہے، تو ہم کیسے رکھیں انڈیا میں اور پاکستان میں؟ یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں، یعنی گلف کنٹریز کے علاوہ جو دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا کوئی اور ملک ہو، تو ان ملکوں کے رہنے والے لوگ یوم عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت ہلال کے ساتھ اس کو جوڑا ہے رمضان کے روزوں کو اور عید الفطر کو، کہ جب آپ چاند دیکھ لیں تو رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیں، اور چاند دیکھ لیں تو پھر آپ عید کی نماز پڑھیں، روزے چھوڑ دیں۔ تو وہ جو رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ ہر ملک کے لوگ اپنے اپنی رؤیت کے مطابق جب چاند دیکھیں تو روزے شروع کریں، چاند دیکھیں تو روزے ختم کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا کہ آپ سعودی عرب کے چاند کے ساتھ ہی آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے اور آپ نے عید بھی کرنی ہے، اس کا پابند نہیں کیا شریعت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بلکہ ہر علاقے کے، ہر ملک کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو روزے رکھو، چاند دیکھو تو روزے چھوڑ دو۔ لہذا ذو الحج کے یوم عرفہ کے روزے کے لیے بھی یہی معیار ہے کہ ہر ملک کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے ملک کی رؤیت کے حساب سے، چاند کے حساب سے وہ 9 ذو الحج کا روزہ رکھیں گے، نہ کہ اس دن کا روزہ رکھیں گے جس دن حجاج کرام جو عرفات کے میدان میں ہیں۔ اب اس سال جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں ایک دن تاخیر سے ہے، تو جب یہاں پر 9 ذو الحج ہوگی، وہاں پر ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہوگی؟ 8 تاریخ ہوگی۔ تو آپ نے 8 کا روزہ نہیں رکھنا، آپ نے 9 ذو الحج کا روزہ رکھنا ہے۔ ہاں جی شیخ صاحب بہت سارے کوشچن دو سوال ملتے جلتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت کی پابندی کے باوجود گائے کو چوری چھپے کاٹنا یا غیر ملک میں کیسا ہے؟ اور اسی سے متعلق سوال ہے کیا بھینس کی قربانی جائز ہے قربانی کے لیے؟ پہلا سوال، اگر کسی ملک کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ گائے ذبح نہ کریں، تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے کسی عمل سے اس ملک کے اندر کسی قسم کا فتنہ فساد پیدا نہ ہو، انتشار پیدا نہ ہو، کیونکہ آپ اگر ضد کر کے آپ گورنمنٹ کے قانون کے خلاف آپ اگر گائے ذبح کریں گے تو وہاں پر ہو سکتا ہے ہندوؤں کی طرف سے فساد برپا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فساد بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرنے تک پہنچ جائے، وہ اس قدر وہ فساد پھیل جائے، تو اس قسم کا قدم نہ اٹھائیں۔ ہاں اگر آپ چوری چھپے کہیں کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اس کی بھی شرط یہی ہے کہ آپ کو فتنہ فساد کا خوف نہ ہو، اور اگر فتنہ فساد کا خوف ہو پھر بالکل نہ کریں، پھر آپ دوسرا جانور ذبح کر لیں، کیونکہ صرف ایک ہی جانور تو نہیں ہے کہ جس کی آپ نے قربانی کرنی ہے، دوسرے جانور بھی تو ہیں، تو پھر آپ دوسرے جانور کر لیں فتنہ فساد سے بچنے کے لیے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس موضوع پر تحقیق کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں یہ بھینس جو ہے یہ گائے ہی ہے، اس پر لفظ بقر ہی بولا جاتا ہے۔ ہمارے ایک شیخ ہیں حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ، جو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں مصر وغیرہ کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مصر کے اندر دیکھا ہے کہ یہی بھینس کا جو جانور ہے نا، اس کو مصر کے لوگ گائے کہتے ہیں، یعنی البقرہ کہتے ہیں، بقرہ کے لفظ اس پہ بولا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینس کوئی الگ جنس نہیں ہے،
بلکہ اسی کے بارے میں علماء لغت نے بھی یہ کہا ہے کہ نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے نا یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، جب گائے ہی کی ایک قسم ہے تو پھر اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، اور بہت کبار علماء ہماری جماعت کے بہت کبار علماء جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، مولانا حافظ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مولانا حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ، اور اسی طرح اس دور کے مولانا سلطان محمود جلال پوری رحمہ اللہ، اور بہت سارے علماء ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ اعلم۔ ہاں جی، لفظ جاموس جو ہے اس کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ لفظ جاموس یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ فارسی زبان کا لفظ تھا جس کو بگاڑ کر جاموس کا لفظ بنایا گیا، ورنہ عربی زبان میں جاموس کا لفظ پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اصل میں البقر ہی ہے، یہ گائے ہی ہے، کیونکہ عرب ملکوں کے بعد عرب ملکوں کے اندر اصل میں یہاں جو یہ جو گلف کا جو علاقہ ہے اس میں تو یہ بھینس پائی ہی نہیں جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جن ملکوں کے اندر یہ بھینس کا جانور پایا جاتا ہے ان ملکوں کے اندر اس کو البقر ہی کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، جی سوال آیا ہے، ہمارے یہاں رواج ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے پہلے مولانا پوچھتے ہیں کہ قربانی کس کے نام پر دینی ہے، کیا یہ پرچی پر نام لکھ کے دینا ضروری ہے یا قربانی کے لیے کافی ہے؟ پرچی پہ نام لکھ کے دینا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ قربانی جو ہے یہ فلاں کی طرف سے ہے یا فلاں کے نام پہ ہے۔ اصل میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آپ نے نیت کر لی کہ یہ جو جانور ہے یہ میری طرف سے، میرے آل اولاد کی طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے ہے، تو یہ بس یہی نیت ہی کافی ہے، یہی جو دل کا ارادہ ہے نا یہی کافی ہے۔ باقاعدہ پرچی پہ نام لکھوا کر لکھ کر دینا اور اس شخص کو دینا جو ذبح کر رہا ہو، اس کو کہا جائے کہ بھئی یہ نام پڑھو، اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ نام پڑھو، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ جس کی طرف سے نیت کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے تو بس وہی کافی ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک اور سوال ہے، قربانی کے ٹائم پر اکثر لوگ ذبح کرنے کے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا جانور ذبح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹایا، اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری تیز کرنے کے بعد چھری اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اس کی گردن پہ پھیرتے ہوئے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو مت کھاؤ جس کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ تو کم از کم بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اگر اللہ اکبر پڑھ لیں وہ بہتر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اگر اللہ اکبر کوئی نہیں پڑھتا صرف بسم اللہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا ہے دانستہ طور پر جان بوجھ کر، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھتا یا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بھول چوک معاف کر دی ہے، لہذا اگر کسی نے ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بھول کر نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، وہ جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ ہاں جی، سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا قربانی کرنے والا جب تک قربانی کرے اور ثبوت تیار نہ ہو اس وقت تک وہ روزہ رہے، یعنی اس بات کو قرآن حدیث میں کہاں تک؟ اس بات کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو، جب تک اس کا گوشت نہ بنے، جب تک اس کا گوشت نہ تیار ہو، نہ پکے، پکنے تک انسان روزے کی حالت میں رہے، اس کی شرعی طور پر قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بالکل لوگوں کے ہاں ایک گھڑی ہوئی بات ہے، ورنہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے وہ عید کا دن ہے، عید کے دن کون سا روزہ ہے بھائی؟ عید کے دن اچھا اگر کسی کی قربانی لیٹ ہوتی ہے تو کیا اس پر یہ جرمانہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر جب تک قربانی کا گوشت اس کے گھر میں پکتا نہیں تب تک وہ روزہ رکھے؟ بالکل یہ غلط بات ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہاں جی، کھا پی سکتے ہیں آپ صبح سے، عید کے دن صبح سے ہی آپ کھا پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ قربانی ہے تو پورا عید کا دن روزہ رکھنا پڑتا ہے۔
اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن قربانی نہیں ہوتی ہے جی تو سارا دن روزہ رکھیں. ہاں جی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بولتے ہیں کہ رمضان عید کے لیے عید الفطر کے لیے کھا کے عید کی نماز کو جانا چاہیے، اور یہ نماز کے لیے آنے کے بعد میں عید کی نماز کے بعد میں کھانا چاہیے. تو اس کے بارے میں تھوڑا کلیریفائی کر دیں. وہ یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر آپ کھجوریں کھا کر جاتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز پڑھاتے تھے. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹتے تھے تو تب آ کر کھاتے تھے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ کھائیں پئیں. اگر ہو سکتا ہے تو آپ سب سے پہلے وہ قربانی کا گوشت کھائیں اگر ہو سکتا ہے تو، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی حرج نہیں، آپ آزادی ہے آپ کو کھانے پینے کے لیے. ہاں جی ختم ہو گیا سوال؟ نہیں سوال ہے کہ قربانی پہلے دن قربانی دینا افضل ہے، کوئی اس وجہ سے اگر دوسرے یا تیسرے دن اگر قربانی دیتے ہیں تو ان کے جو ہے قربانی کا جو ثواب ہے اس میں کوئی کمی؟ اگر تو دانستہ طور پہ قربانی لیٹ کرتے ہیں تو پھر تو یقیناً ثواب کم ہو جائے گا. دانستہ طور پہ بغیر کسی شرعی عذر کے دانستہ طور پہ لیٹ کرتے ہیں، ثواب آپ کا کم ہو جائے گا. ثواب آپ کو زیادہ تب ملے گا جب آپ پہلے وقت میں، اول وقت میں، پہلے دن ہی آپ قربانی کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اگر مسئلہ ہے پیسوں کا کہ پہلے دن جانور مہنگا ملتا ہے، دوسرے دن سستا ہو جاتا ہے، تیسرے دن اور سستا ہو جاتا ہے، چوتھے دن تو پھر اور زیادہ سستا ہو جاتا ہے کہ بیچنے والوں نے بھی بیچنے ہی ہیں، آخری دن ہوتا ہے. اگر پیسے کا مسئلہ ہے مجبوری کی وجہ سے، آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں اتنا، پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حد نہیں، آپ آخری دن یا اس سے ایک دن پہلے خرید لیں، کیونکہ آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے. لیکن ایک بندہ ماشاءاللہ پیسے والا ہے، اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے صرف پیسہ بچانے کی خاطر، اور وہ بھی قربانی میں پیسہ بچانا چاہتے، دوسرے خرچوں میں پیسے نہیں بچاتے. وہ خرچے سارے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پیسے بچانے تو کہاں بچانے، قربانی میں بچانے. تو اس میں میرے بھائیوں آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا ہے، تو جو پیسہ بھی آپ خرچ کریں گے نا اس سلسلے میں، اللہ آپ کو اس کی جگہ پہ اور دے دے گا. ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی آپ خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کی جگہ پہ آپ کو اور دے دے گا، اس سے بہتر دے دے گا. تو اس لیے اس سلسلے میں گھبرانا نہیں چاہیے بندے کو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے ملک میں قربانی کروانی ہے تو وہاں پر تو ظاہر ہے کہ ایک دن بعد ہی ہوگی، وہاں پر تو قربانی کا دن جو ہے یا قربانی کا وقت ہی ایک دن بعد شروع ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اس طرح کر سکتے ہیں. ہاں جی جی اگر بھیڑ کی وجہ سے، اگر آپ بھیڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے آپ پہلے دن نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں، آپ اگلے دن کر لیں، انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. ہاں جی یعنی وہ دانت جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اچھا جی جی ہاں جی، یہ دانت توڑنا جو ہے نا یہ بھی ایک عیب ہے. دانت توڑ دینا، جانور کے خود توڑ دینا، یہ بھی ایک عیب ہے. تو اس طرح کا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر بندہ مجبور ہو اور وہ جانور دو دانتہ ہو چکا لیکن اس کے مالک نے اس کے دانتوں کو توڑ دیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دو دانتہ ہو چکا ہے. تو لیکن کوشش یہ کریں کہ جانور وہ ذبح کریں جس کے اندر کوئی بھی عیب نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے ذبح کرنا ہے، تو بالکل بے عیب جانور ذبح کرنا چاہیے. قربانی کرنے کے لیے کوالیفائی ہونے کے لیے پیسے کی استطاعت ہونا ضروری ہے کہ قرضہ لے کے بھی قربانی کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ قرضہ لے کر وہ قرضہ واپس بھی کر سکتا ہے، اس کے سورسز ہیں، عین وقت پہ قربانی کے وقت پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ قرضہ اٹھا کر وہ قرضہ واپس کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ قرضہ لے کر قربانی کر لے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن خواہ مخواہ انسان کو تکلف نہیں کرنا چاہیے کہ آپ خواہ مخواہ اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ اکرام قربانی نہیں کرتے تھے جان بوجھ کر، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ قربانی کرنا واجب ہے.
صرف یہ ثابت کرنے کے لیے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کرنا ایک مستحب عمل ہے, کریں گے آپ کو اجر و ثواب ہوگا, نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. ہاں جی. 5 فیملی کی ضرورت ہے, ایک طرف سے ایک بکرے کی قربانی کافی ہے یا 5 بکرے دیتے ہیں؟ فیملی ممبرز اگر 5 ہیں یا 10 ہیں, فیملی ممبرز 5 ہیں یا 10 ہیں, سب کی طرف سے ایک ہی بکری یا ایک بکرا کافی ہوگا. اگر 5 افراد ہیں تو 5 بکرے نہیں کرنے ہیں, بلکہ ایک ہی بکرا جو ہے وہ فیملی کے ممبرز کے تمام ممبرز کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا. ہاں جی. شیخ ابھی آپ نے یہ کہا کہ ایک بکرا ایک فیملی کے لیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ 100 اونٹ ہے, تو وہ قربانی 100 اونٹ کی وہ حج کے موقع پر, حج کے موقع پہ, صرف حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ قربانیاں کی تھی, اللہ کی رضا کی خاطر اتنے اونٹ ذبح کیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ, کیونکہ 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں ذبح کیے تھے اور جو باقی مادہ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ذبح کیے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان تمام کے تمام اونٹوں کو جن کی قربانی کی گئی ہے ان کی دیکھ بھال کرو, ان کے گوشت جو ہے وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرو, اور اسی طرح ان کی جو کھالیں ہیں وہ بھی آپ فقراء مساکین میں تقسیم کریں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان اونٹوں کی جو اوجڑی ہے, اوجڑی جانتے ہیں, ہاں, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مساکین میں بانٹنے کا حکم دیا. تو اصل میں یہ ایک بہت بڑا صدقہ تھا فقراء مساکین. تو یہ حج کے موقع پر اس طرح. باقی عام دنوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کرتے تھے, جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, مدینہ منورہ کے اندر 2 مینڈے ذبح کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملیز بھی زیادہ تھیں, 11 بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ایک بکری جو ہے یا ایک بکرا یا ایک دمبا اور ایک بھیڑ جو ہے وہ ایک جانور پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. ہاں جی. ہاں جی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے, عمرہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے وہاں پر ذبیحہ کیا تھا, جی, تو کیا ہم لوگ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اس میں اگرچہ جو صاحب استطاعت ہے وہ کرتا ہے تو کوئی ممانعت ہے یا اس کو چھوڑ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے, لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی, جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ ہوا تھا. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جانور وہیں پر قربان کر دیے تھے جو کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے ذبح کرنے تھے. تو اگر آج بھی کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے لیے ممکن ہو کہ وہ جانور بھی ساتھ لے جا سکے اور وہاں پر جا کر ذبح کرے اور اس کا گوشت فقراء مکہ میں تقسیم کرے, کوئی حرج نہیں. اور اگر وہیں سے خرید کر وہ فقراء مساکین میں گوشت تقسیم کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں جی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے, عمرہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. ہاں جی. جب بڑے جانور میں دی جاتی ہے تو اس کی رقم کم ہوتی ہے, کسی گھر میں ایسا مسئلہ ہے کوئی سوال ہی نہیں ہے, وہاں پر کوئی برداندار نہیں ہے بکرا ذبح کرنے کے لیے, تو اس طرح کے گھر میں وہ آگے قربانی گائے کے حصے میں دے دیتے ہیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ باوجود اس کے کہ وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ بکرے میں دیں تو گائے کی قربانی کا جو رقم ہوتی ہے کم ہوتی ہے, تو اس کا کیسا مسئلہ ہے؟ اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بکرا ذبح کر سکتے ہیں, استطاعت ہے کہ وہ بکرا ذبح کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر اگر کوئی مرد نہیں ہے بکرا ذبح کرنے والا یا اس کو خرید کر لانے والا پھر ذبح کروانے والا کوئی بندہ کوئی مرد نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گائے کے اندر حصہ ڈال دیتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. ویسے بھی اس میں اختلاف ہے کہ کون سی قربانی افضل ہے. زیادہ تر اہل علم کا قول یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل ہے, پھر گائے کی, پھر بکری کی. ٹھیک ہے, اونٹ کی قربانی سب سے افضل ہے کیونکہ وہ بڑا جانور ہے اور اس کا گوشت زیادہ ہوگا, زیادہ لوگوں میں بانٹا جائے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا. اس سے پھر نیچے گائے ہے, اس سے نیچے پھر بکری ہے. بکری یا بکرا چھوٹا جانور ہے, اس کا گوشت بھی کم ہوتا ہے. تو بہرحال اگر کوئی بندہ بکرا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ گائے میں حصہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے, کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی. شیخ صاحب ایک ٹرینڈ نکلا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پیسہ ہے وہ غریبوں میں بانٹ دے تو وہ زیادہ ثواب ہے انسانیت کے ناطے. اس کا جواب آ چکا خطبہ جمعہ کے اندر, خطبہ جمعہ کے اندر اس کا جواب آ چکا
کہ قربانی کے پیسے جو ہیں وہ فقراء اور مساکین میں بانٹنے کا زیادہ ثواب قطعاً نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا۔ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ آپ کو زیادہ ثواب تبھی ملے گا جب آپ یہ پیسے قربانی پر خرچ کریں گے۔ اور باقی جہاں تک غربا اور فقراء مساکین میں پیسے بانٹنے کا تعلق ہے تو وہ تو سارا سال آپ سب کا خیرات اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی، ایک سوال آیا ہے کہ قربانی کے گوشت سے جو اچھا حصہ ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ رشتے داروں میں دیا خود کے لیے رکھتے ہیں، خود کے لیے رکھتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے اللہ کی رضا کے لیے فقراء اور مساکین کو جو گوشت دینا ہے وہ اچھا ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے نا، تو لہٰذا اچھا گوشت دوسروں میں بانٹیں، رشتہ داروں کو دیں یا فقراء مساکین کو دیں، اور جو نسبتاً اچھا نہیں ہے وہ اپنے لیے رکھ لیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سب سے اچھا گوشت اپنے لیے رکھ لیں اور جو نسبتاً کم اچھا ہو یا اچھا نہ ہو وہ آپ دوسروں میں بانٹیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی کی بولو جی، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں یا 5 حصے ہوتے ہیں، تو جیسا آپ نے کہا کہ جانور والا میں ہو جاتا ہے، تو یہاں پر دوسرے لوگ کی فیملی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جوائن ہو جاتے ہیں، تو ان کا نام لینا ضروری ہوتا ہے، تو کیسے؟ نہیں، اگر ایک بڑے جانور کے اندر جس طرح حدیث میں ہے کہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، گائے کے اندر بھی، بیل کے اندر بھی، اونٹ یا اونٹنی کے اندر بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 افراد سے مراد 7 فیملیز شریک ہو سکتی ہیں، تو ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ گائے کو یا اونٹ کو ذبح کرتے وقت ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے نیت کر لی بس وہی کافی ہے، نام لینا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، سوال ہے۔ جی، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر حج کے مناسک میں سے ایک منسک یہ ہے، حج کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کریں۔ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں اور اسی طرح جو حج قران کر رہے ہیں تو ان کے لیے قربانی کرنا جو ہے وہ قربانی کے احکام، حج کے احکام میں شامل ہے۔ لیکن جہاں تک کہ پیچھے ان کی فیملیز کے اندر قربانی کرنے کا تعلق ہے تو اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو بالکل پیچھے ان کی فیملی کے اندر بھی قربانی ہونی چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اگر آپ نے حج کیا اور وہاں پر قربانی کر لی تو اس کو آپ کافی سمجھ لیں اور پیچھے آپ کی فیملی میں قربانی ہو ہی نہیں، یہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، پھر خل آخری 1-2 سوالات لے لیتے ہیں پھر ختم کریں۔ عید کی نماز اگر مسجد میں ادا کی جا رہی ہے تو اس وقت مسجد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر عید کی نماز مسجد میں ادا کی جانے والی ہو اور آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تحیۃ المسجد کے 2 نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، جی کریں سوال۔ دو دانتا ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، بکرا ہو یا بکری ہو، اس میں یہ شرط ہے کہ وہ 2 دانتا ہو چکا ہو، یعنی اس کے 2 دانت جو ہیں وہ نمایاں ہوں، نکل چکے ہوں، تب اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ صرف بھیڑ اور دمبے کے اندر یہ اجازت ہے کہ ابھی وہ 2 دانتا نہ ہوا ہو لیکن وہ موٹا تازہ ہیلدی ہو۔ بعض علماء کے نزدیک وہ سال کا ہو، بعض علماء کے نزدیک وہ 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، 7-8 مہینے کا ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، چاہے وہ 2 دانتا نہ بھی ہوا ہو۔ ہاں جی، خود تحریک کے بعد نہیں کر سکتے، نہیں وہاں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر عید ایک دن بعد ہونی ہے تو وہاں پر قربانی بھی اسی حساب سے عید کی نماز کے بعد ہی ہوگی، چاہے آپ یہاں پر عید ایک دن پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کی قربانی اگر آپ نے وہاں پر کروانی ہے تو پھر وہاں کے حساب سے اگلے دن عید کی نماز کے بعد قربانی کی جائے گی۔ ہاں جی،
وہاں پہ کیونکہ وہ حج کے مناسب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ان پہ قربانی بھی ایک واجب حج کا فریضہ ہے، تو وہ قربانی کے لیے ان کو کیا خصوصی طور پہ جانا چاہیے جہاں قربانی کی جگہ ہے، یہ افضل ہے کہ یا اس کے لیے ان کو اس پہ رکھنا چاہیے کہ ٹوکن لے لیں اور اس کے بعد خلق کروا دیں اور احرام کو؟ آج کل تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ حاجی خود وہاں پر قربان گاہ میں جائے اور جانور خریدے اور اس کو ذبح کرے اور اس کا گوشت تقسیم کروائے. یہ بہت ہی مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے آسانی کی خاطر سعودی گورنمنٹ نے یہ ان کی طرف سے ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے کہ آپ بینک راجحی سے آپ پیسے جمع کروائیں اور ان سے آپ ٹوکن لے لیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو آپ اگر پیسے جمع کروا دیں گے، ٹوکن آپ نے لے لیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر آپ کو اس کی ٹینشن نہیں لینی ہے کہ وہ قربانی کب ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آپ حلق کروائیں، اس کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جسٹ آپ اس دن یعنی 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد آپ حلق کروا کے احرام اتار سکتے ہیں. آپ کی طرف سے وہ قربانی ہو گئی. جی، عید کی نماز کے بعد خطبے سے پہلے یا خطبہ کے دوران قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف عید کی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی. عید کی نماز کے بعد خطبہ سننا اصل میں واجب نہیں ہے. خطبہ سنیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے، کوئی بندہ جلدی چلا جاتا ہے اور جا کے جانور ذبح کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں جی، سوال یہ ہے کہ کوئی یہاں پر نہیں ہے، زندہ میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا صورتحال ہے؟ تو جی میں اس کا جواب دے چکا ہوں. پہلا سوال یہی تھا، پہلا سوال یہ تھا. ہاں جی، ناخن نہ کاٹنا یا بال نہ کاٹنا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اگر جو کوئی حضرات غریب علاقوں میں قربانی تقسیم کرنا چاہیں بڑے جانور کا حصہ تو رابطہ کر سکتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ ایک حصہ یا ایک بکرے میں ماں باپ کا بھی نام شامل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی محرومین کا کوئی نام شامل کر سکتے ہیں ماں باپ کے علاوہ بھی اس حصے میں؟ جی جی بالکل کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. ماں باپ کے علاوہ بھی کسی اور کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنی قربانی کے اندر شریک کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں جی، شیخ کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ بکرے میں یا جانور میں کوئی عیب نہ ہو، لیکن کوئی غلطی سے پہلی کنڈیشن کے آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس بعد میں پتہ چلتا ہے. اور سیکنڈ، آنے کے بعد بھی عیب ہو جائے، جیسا کہ فریکچر ہو جائے یا کان کٹ جائے یا کچھ ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی پہلی بات یہ ہے کہ جانور خریدتے وقت اس بات کا سختی سے خیال کرنا چاہیے کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے اور جانور جو ہے وہ موٹا تازہ ہو، ہیلدی ہو، صحیح سالم ہو، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو. اس میں بندے کو لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ لاپرواہی کرے گا اور لاپرواہی کے نتیجے میں، آپ بات سن رہے ہیں، لاپرواہی کے نتیجے میں وہ جانور خرید کے آ گیا، پتہ چلا کہ اس کے اندر تو عیب ہے، تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے لاپرواہی کے نتیجے میں اگر وہ اس طرح خرید کے لایا. لیکن اگر وہ صحیح سالم خرید کے لایا، کوئی عیب نہیں تھا، اس نے اچھی طرح سے خیال کیا، پھر جب گھر میں لایا تو ہو سکتا ہے کہ گاڑی سے اتارتے ہوئے، نیچے اس کو اتارتے ہوئے وہ گرا جانور اور اس کا پیر ٹوٹ گیا، تو اس جانور کی قربانی کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو عیب پیدا ہوا وہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی، شیخ صاحب، ناخن نہ کاٹنا یا بال نہ کٹوانا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس میں صرف مشابہت ہے اس احرام والے بندے کے ساتھ کہ جو عمرہ کر رہا ہو یا حج کر رہا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب تک وہ احرام نہیں اتارتا اس وقت تک وہ ظاہر ہے کہ وہ ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا اور وہ اپنے بال بھی نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے، جب تک حج کے احکام اس کے پورے نہیں ہوتے تب تک اس پر یہ پابندی ہوتی ہے. تو گویا جی نہیں، رنگ لگا سکتے ہیں، رنگ لگانے کی کوئی پابندی نہیں. تو اس میں صرف مشابہت ہے اس کے ساتھ کہ آپ اگرچہ وہاں عمرہ یا حج نہیں کر رہے لیکن یہاں آپ نے قربانی کرنی ہے، تو آپ کی حالت اس طرح ہو جانی چاہیے جس طرح کی حالت ان کی ہے کہ وہ بھی ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے، آپ بھی نہیں کاٹ سکتے، صرف تشبیہ ہے اس میں. ہاں جی، آخری سوال اس کے بعد ختم کرتے ہیں. جی لوگ ہوتے ہیں کویت میں، گلف کنٹری سے، وہ لوگ یہ سوچ کے یہاں قربانی نہیں کرتے کہ انہیں غریب لوگ نہیں ملتے ہیں بانٹنے کے لیے گوشت، حالانکہ ان کی پوری ہم فیملی ہوتی ہے تو وہ انڈیا میں وہ کرتے رہتے ہیں قربانی.
कहाँ तक सही होता है? یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یہ دعویٰ کہ ہم نے یہاں پر قربانی اس لیے نہیں کرنی کہ یہاں پر غریب لوگ نہیں ملتے ہیں. کون کہتا نہیں ملتے ہیں؟ آپ کو تلاش کرنے کے بعد غریب مل جائیں گے. یہاں پر بہت ساری فیملیز ایسی ہیں کہ جو گوشت نہیں کھا سکتے ہیں, قربانی نہیں کر سکتے ہیں. آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ضرور ملیں گے. کم از کم وہ لوگ یہ جو آپ کو روڈوں پر صفائی کرتے ہوئے ملتے ہیں, یہ تنظیف والے جو عامل ہوتے ہیں, تو یہ لوگ تو بیچارے بہت ہی غریب ہوتے ہیں, تو ان کو گوشت دیا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ یہاں تو فقراء ہی نہیں ہیں, مسکین ہی نہیں ہے, تو ہم یہاں پر کیوں قربانی کریں. نہیں, آپ یہیں پر ہیں, آپ کی فیملی یہی ہے, تو آپ یہاں قربانی کریں. سنت کے مطابق خود جانور خریدیں اور خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ اس کی زیادہ ضرورت ہے, تو پھر اس کو آپ اپنے ملک میں بھی کروا سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ہاں جی. میرا ارادہ نہیں ہے قربانی کا, لیکن بڑے گائے کے اوپر قربانی دینے کے لیے ایک آدمی نے فون کیا کہ بھائی صاحب تم شامل ہو جاؤ, ایک آدمی کم پڑ رہا ہے. تو میں نے ناخن بال کاٹ لیے ہیں چاند رات کے بعد. جی جی. اس کے بعد داڑھی بھی کٹ گئی. ابھی اس نے فون کیا تو میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتے ہیں آپ. ایک بندہ اگر فرض کر لیں, ایک بندے کا قربانی کرنے کا پلان بنا 9 ذوالحج کو, 9 ذوالحج تک اس کا پروگرام یہ تھا کہ میں نے قربانی نہیں کرنی, میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی. 9 ذوالحج کو اس کی نیت بن گئی کہ میں نے اب قربانی کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ نیت کرے گا نا, اس وقت سے اس پر پابندی ہے کہ اس نے ناخن اور بال نہیں کاٹنے. تو گویا کہ عشرہ ذوالحجہ کے اندر اگر شروع سے آپ کی قربانی کرنے کی نیت نہیں تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, آپ بال ناخن کاٹ سکتے ہیں. لیکن اس عشرے کے اندر جس دن بھی آپ کی نیت ہو جائے گی, آپ پلان کر لیں گے کہ اب مجھے قربانی کرنی ہے, تب سے آپ پر یہ پابندی لاگو ہو جائے گی کہ آپ ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے. ہاں جی. جی بالکل, قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی. ایک صاحب ہے, ان کی بیٹا اور بیٹی ہے, اور بیٹا اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ کماتا ہے, وہ ایک گھر میں رہتا ہے, لیکن بیٹی ہے اور شادی شدہ ہو گئی. کیا ان کو ان کے تعلق سے یہ شامل کر سکتے ہیں؟ تو قربانی میں یہ مانی جائے گی یا؟ جی, ان کی بیٹا اور بیٹی ہیں, بیٹی شادی شدہ ہے اور بیٹا شادی ہوئی ہے, اس کی شادی, اور وہ باپ کے ساتھ ہے. ہاں, ایک بیٹا جو شادی شدہ ہے وہ اپنی فیملی سمیت, اپنے بیوی بچوں سمیت, وہ اپنے والد کے ساتھ رہتا ہے. اس طرح ساتھ رہتا ہے کہ ان کا کچن ایک ہی ہے, جس میں کھانا تیار ہوتا ہے والدین کے لیے بھی اور اس فیملی کے لیے بھی. تو ان کی طرف سے قربانی بھی ایک ہی ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بیٹا ہے اپنی طرف سے قربانی الگ کرے اور باپ الگ کرے, ماں الگ کرے. نہیں, یہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہ فیملی ایک ہی ہے اور ان کا کچن بھی ایک ہی ہے, تو لہٰذا ان سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہوگی. اور بیٹی کے بیٹی کے بارے میں جس کی شادی ہوئی ہے اس کا نہیں بتانا, بیٹی کے بارے میں نہیں بتانا جس کی شادی ہو چکی ہے. ایک منٹ. ہاں جی. تو وہ تو الگ رہتا ہے نا, ہندوستان میں الگ رہتا ہے, وہ اس کا کچن بھی الگ ہے, کھانا پینا بھی الگ ہے, تو وہ الگ سے قربانی کرے گا. اور آپ اگر 2 بھائی یہاں پر اکٹھے رہتے ہیں, آپ اکٹھے رہتے ہیں اور آپ کا کچن بھی ایک ہے, تو آپ کے لیے ایک ہی قربانی کافی ہے. ہاں جی. جس کی شادی ہوئی ہے اس کے بارے میں بیٹی تو اپنے طور پر اس کا خامن قربانی کرے گا. بیٹی جو شادی شدہ ہے اس کا خامن قربانی کرے گا. ہاں جی. یہ سوال رہ گیا تھا, اس کا جواب دے کر اس کے بعد میں بالکل کوئی سوال نہیں لینا. یہ آخری سوال. اچھا جی, آخری سوال یہ کہ کیا کسی میت کی طرف سے, فوت شدہ انسان کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں, بلکہ 3 صورتیں ہیں. ایک صورت میں ابھی بیان کر چکا ہوں, وہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. ایک صورت یہ ہے کہ مرنے والے شخص نے وصیت کی کہ میری جائیداد میں سے, میرے بینک بیلنس میں سے 1/3 جس کو میں وقف کر رہا ہوں فی سبیل اللہ, اس میں سے, یعنی میرے ہی چھوڑے ہوئے مال میں سے جس کی میں نے 1/3 حصے کی وصیت کی, اس میں سے ہر سال قربانی کی جائے. تو میرے ورثاء پہ یہ لازم ہوگا کہ وہ میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہر سال
وہ قربانی کریں میری طرف سے وصیت کے مطابق. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے نے کوئی وصیت نہیں کی تو ماں باپ جو اولاد ہے وہ کیا کرتی ہے, اولاد جو اپنی طرف سے قربانی کرتی ہے اسی کے اندر اپنے ماں باپ کو شریک کر لیتی ہے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تیسری صورت جو ہے وہ ہے اصل میں اختلاف والی صورت. وہ یہ ہے کہ آپ ایک قربانی اپنی طرف سے الگ کرتے ہیں, اپنی فیملی کی طرف سے بھی, اور ایک قربانی اپنے مرحوم والد کی طرف سے الگ کرتے ہیں. کیا یہ قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس قربانی کا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات مبارکہ کے اندر اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زندگی کے اندر فوت ہو گئی تھی اور آپ کی زیادہ تر اولاد ان کے بطن سے پیدا ہوئی تھی, اور آپ کو سب سے زیادہ محبت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے کبھی بھی الگ سے قربانی نہیں کی. تو فوت شدہ انسان کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اپنی قربانی کے اندر آپ اس کو شریک کر سکتے ہیں. ہاں صرف ایک صورت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ صدقے کی نیت سے آپ الگ قربانی کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی طرف سے, دونوں کی طرف سے یا ایک کی طرف سے الگ قربانی کرتے ہیں. آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ صدقہ ہے میرے ماں باپ کی طرف سے, تو پھر آپ کو یہ پوری کی پوری قربانی کا گوشت آپ کو کیا کرنا پڑے گا, یہ بانٹنا پڑے گا فقراء مساکین کے اندر, کیونکہ یہ صدقہ ہے. پھر اس میں سے آپ خود نہیں کھا سکتے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر شیخ.